السلام علیکم۔ سیاست، اسٹیبلشمنٹ، کون کس کا ایجنٹ ہے، کیا کیا سازشیں اس ملک میں ہوئیں، اس ملک کے خلاف ہوئیں، ملک کے اندر ہوئیں، ملک کے باہر ہوئیں، کون سی ایجنسیاں، کون سے ادارے ملوث ہیں، یہ بڑی باتیں ہوئیں۔ دن رات ہم یہی کہتے ہیں پی ڈی ایم ٹوٹ گئی اور اس میں زرداری صاحب نے ہاتھ دکھا دیا، کرشمہ دکھا دیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے۔ اب کبھی یہ کوئی کہا جا رہا ہے کہ جی اب نواز شریف کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا گیا دوستی کا، لیکن انہوں نے ٹکرا دیا، جیسے وہ کوئی اب اسٹیبلشمنٹ سے بالا کوئی قوت بن رہے ہیں۔ بہت سی باتیں۔ ابھی میں ایک بڑا شرارتی قسم کا وی لاگ سن رہا تھا اپنے چھوٹے بھائی رضوان رضی کا، میرے ساتھ اکثر پروگرامز میں ہوتے ہیں اور میرے ساتھ ساتھی بھی رہے ہیں میرے ساتھ اخبار میں، اور وہ بھی بڑا ایک پورا گمبھیر قسم کی سمسیا بیان کر رہے تھے۔ ہنسی بھی آئی اور خود بھی وہ ہنساتے ہیں اور ہنسی ہنسی میں بڑی سنجیدہ بات کہہ جاتے ہیں اور چھوڑتے کسی کو بھی نہیں، پورا لپیٹتے ہیں وہ سارا۔ بہرحال ان ساری باتوں سے قطع نظر میں اب آج بات کسی اور موضوع پہ کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے وہ بے شمار لوگ ہیں اور ان کی کمی نہیں ہے دنیا میں، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے، ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ان کو دنیا جو میرا خیال ہے ان کو ریکگنائز کر رہی ہے، ہمیں بھی ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اور ابھی حال ہی میں انہیں پاکستان میں ان کی گراں قدر خدمات جو ہیں، انسانی خدمات، انسانیت کے لیے خدمات کے لیے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے، اور ان کا نام ہے سید لخت حسنین۔ یو کے میں رہتے ہیں پاکستانی بیسیکلی، اور وہاں یو کے میں بڑی عرصے سے 1993 سے بڑی دیر ہو گئی اب انہیں وہاں پہ ایک مسلم ہینڈز کے نام سے تنظیم انہوں نے قائم کی، چیریٹی آرگنائزیشن ہے، این جی او ہے، ایڈ آرگنائزیشن ہے، اور دنیا بھر میں اس کا اب اتنا پھیلاؤ ہو چکا ہے کہ 50 سے زائد ممالک میں ان کے دفاتر ہیں، اور ہر طرف سے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کریڈیبلٹی بے شمار ہے ان کی، یعنی ان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی سطح کے وہ ایک عبدالستار عیدی ہیں، یا مدر ٹریسا کی طرح وہ ہیومینیٹیرین سروسز جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ان کے چہرے سے بھی آپ یہ اچھا لگتا ہے ان کی ہیومینیٹیرینزم۔ میں نے ان کو ملا بھی ہوں اور بڑی خوشی بھی ہوتی ہے جب بھی ان سے ملا ہوں۔ عجز و انکساری کا بھی پیکر ہیں سید لخت حسنین، اور اصل میں جو کام ان کا ہے وہ مجھے انسپائر کرتا ہے، اور یقیناً یہ وہ کام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے ہمیں سونپا ہے، اور جس کو ہم نے ایک کاز بنا کے، نوبل کاز آگے بڑھنا ہے۔ میں حیران تھا کہ مجھے بین الاقوامی سطح سے کچھ جگہوں سے لٹریچر ملا، اس میں پتہ چلا کہ اب تک تقریباً 35 ملین یعنی 3.5 کروڑ مرتبہ خوراک لوگوں کو مہیا کی گئی جو ضرورت مند تھے، غریب تھے، غربت کی سطح سے نیچے بس رہے ہیں، اور دی جا رہی ہے متواتر۔ یتیموں کو پڑھایا جا رہا ہے، یتیموں کی کفالت کی جا رہی ہے، اور کنویں کھودے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا میں پانی کی کمی کا بڑا مسئلہ ہے۔ صاف پانی کے کنویں جو ہزاروں کی تعداد میں، 4000 کی تعداد تو میں نے پڑھی، اور تو پاکستان نے بھی بہرحال ان کی گراں قدر خدمات جو ہیں انسانیت کے لیے ان کو سراہا ہے۔ یہاں پہ میں نے 1-2 مرتبہ کالم بھی لکھے ان کی سارا تحقیق کرنے کے بعد، یعنی پوری چھان پھٹک کے بعد جب میں محسوس کیا کہ انہوں نے واقعی بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں انسانیت کے لیے، اور جس میں اب ان کو کوئین کی طرف سے بھی، برطانیہ کی طرف سے بھی ایک ایوارڈ ملا ہوا ہے فار والنٹری سروسز۔ تو ان لوگوں کا ہاتھ ہمیں بٹانا چاہیے، انسانیت کا ہاتھ بٹانے کے مترادف ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اصل میں مشعل بردار ہیں، ٹارچ بیرر آف ہیومینٹی، ہیومینیٹیرینزم، جو اس کو انسانیت کا جو کاز جو ہے ایک بڑی اعلیٰ عرفہ۔ اور یہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جہاں پہ کوئی میڈیکل کیئر، ہیلتھ کیئر پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، کانفلکٹ ہے، یعنی جہاں پہ فساد ہے، جنگ کی سی کیفیت ہے، خانہ جنگی ہے، وہاں پہ جہاں پہ پانی کی قلت ہے، جہاں پہ وبائیں بلائیں، یعنی وہاں پہ ان کا پورا پیکج ہر وقت پہنچے ہوتے ہیں۔ ان مشکل حالات میں بھی جب دنیا ایک بہت بڑی وبا سے دوچار ہے، اس میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کو سراہنا جو ہے وہ باقاعدہ ایک انسانیت کی کاز کو تقویت دینا، بڑھوتری دینے کے مترادف ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید کوئی بات کریں گے۔